نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره وحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین نظام، بڑی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف رکھ رہے ہیں۔ وقت بہت کافی ہو چکا ہے، اور نماز بھی پڑھنی ہے، اور ناظرین جلسہ نے سب حاضرین کے لیے تحری کا اعلان بھی کیا، اور طعام کے بعد یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں مختصراً ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ مدینہ العلوم چیتاپور کے طلباء نے جو تعلیمی مظاہرہ کیا دیکھ کر میں بہت متاثر ہوں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اساتذہ مدرسے میں طلباء پر کافی محنت کر رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن جیسے حالات سے گزرنے کے بعد یہ اجلاس جو منعقد ہوا، اور دو طلباء جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کیے ہیں، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی کافی محنتیں مدرسے کے طلباء پر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ ادارہ خاص طور پر اس کے انتظام کو لیے ہوئے ہیں حضرت مولانا جاوید پٹیل صاحب اشاعتی بانی محدث مدرسہ صدیقیہ بھیرنلی۔ وہ اپنے ادارے کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں بھی اپنی خصوصی توجہ دے رہے ہیں، اور تعلیم اعتبار سے وہ نگرانی کر رہے ہیں، اور بطور خاص ہمارے حاجی عارف علی صاحب ممیار کی بھی اس ادارے کے لیے کافی توجہات ہیں، اور دیگر بہت سے انداز سے اس ادارے کے لیے اپنا تعاون بھی دے رہے ہیں۔ اور بھی میں نے ان کی طرف سے بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ لڑکوں کا ایک دینی ادارہ تو یہاں جو کچھ اس میں اپنا تعاون دینا ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچیوں کے لیے بھی دینی تعلیم و تربیت کا وہ جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں جو عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، حفظ کا جو معاملہ ہے، حفظ قرآن کا، یہ ایک اچھا حافظہ ہونے اور ذہانت ہونے کی وجہ سے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ حفظ قرآن کی سعادت توفیق الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو تب ہی اللہ کا وہ عظیم کلام سینے کے اندر جس کے اللہ چاہتے ہیں محفوظ فرما دیں۔ اب یہ جو طلبہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ان کو توفیق عطا جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے عظیم کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی حفظ قرآن کی انہوں نے سعادت حاصل کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حفاظ ہوتے تھے اور بڑی تعداد حفاظ کی ہوتی تھی، چونکہ قرآن مجید جیسا نازل ہوتا جاتا اس کو وہ حفظ کرتے چلے جاتے، اور ایک بڑی تعداد حافظوں کی کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ قرآن کی بڑی قدر فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک علاقے سے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کے لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے یہاں کے جو قراء ہیں، جو حفاظ ہیں، آپ ان کو اگر ہمارے ساتھ بھیج دیں تو پھر ہم ان کو اپنے علاقے میں لے جائیں گے اور وہاں ان کو قرآن سکھائیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، اور وہاں کا پورا علاقہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اور اسلام کی دین کی بنیادی باتیں وہ سیکھیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کے ساتھ ان حفاظ قراء کو منتخب کیا، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز یہی فکر ہوتی تھی کہ یہ کلمہ ہر گھر کے اندر پہنچ جائے اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلے۔ آپ علیہ السلام کی شب و روز یہ فکر ہوتی تھی۔ جب اس طرح سے علاقے کے لوگ پہنچے تو آپ نے قریباً 70 صحابہ کو چن لیا اور ان کو حوالے کیا کہ آپ انہیں لے جائیں اور اس علاقے کے اندر قرآن سکھائیں، دین کے علوم سکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں سے ان 70 صحابہ کو بھیجا، لیکن اصل میں یہ جو لوگ آئے تھے وہ دھوکے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان اصحاب کو وہ لے کر گئے، اور ایک انہوں نے پلان کیا تھا، پوری طرح سے منصوبہ بنایا تھا۔ جب گاؤں کے قریب پہنچے تو گاؤں کے لوگ ہتھیاروں کے ساتھ باہر آ گئے اور ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو صحابہ تھے حفاظ قرآن، وہ لڑنے کے لیے تو نہیں گئے تھے بلکہ دین سکھانے کے لیے گئے تھے، اللہ کا کلام سکھانے کے لیے گئے تھے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ صحابہ اس غرض سے پہنچے ہوئے تھے، مقابلہ کیا ان کا جتنا ہو سکا، لیکن ایک ایک کر کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، سب کو شہید کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ علیہ السلام بڑے بے قرار ہو گئے کہ حفاظ قرآن کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ کبھی کسی کے حق میں آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ کیسے کیسے حالات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے مکہ مکرمہ میں، صحابہ کیسے کیسے حالات سے گزرتے رہے، تکالیف سے گزرتے رہے، پریشانیوں سے گزرتے رہے۔ مکے کی زمین وسعتوں کے باوجود اہل ایمان کے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی،
اور صحابہ نے یہ کہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام کے لیے آپ بد دعا کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی. لیکن یہ جو 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، آپ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے اندر 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کرتے تھے کہ یہ ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، ان میں تفرقہ پڑ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک نماز فجر میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں. بزرگان محترم، میں نے یہ واقعہ رکھا کہ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حفاظ قرآن کی کتنی عظمت تھی اور کتنی قدر تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. حفاظ قرآن کے لیے، علماء ربانیین کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کتنی قدر تھی اور کتنی ان کی عظمت تھی. بزرگان محترم، آج ہم کو بھی علماء ربانیین سے، جیسا پیشوا مقرر مولانا عبدالصبور صاحب قاسمی نے مدثر العالی نے بتایا کہ علماء سے اپنا رابطہ اور تعلق رکھیں اور حفاظ سے قدر کی نگاہ سے ہم دیکھیں. یہ جو حفاظ اس وقت آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو منتخب کیا تو یہ حافظ قرآن بنے ہوئے ہیں. تو جیسا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کے لیے، علماء کے لیے اپنی قدر اور عظمت کا معاملہ رکھا ہے، ایسے ہی ہم ان کو ہم اپنی قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کا خاص خیال رکھیں اور حفاظ اعظام اور علماء اکرام کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق اور اپنا رابطہ رکھیں. جتنا علماء سے اپنا تعلق اپنا رکھیں گے تو اپنی دینی اعتبار سے بھی اپنی ترقی ہے، اور علماء سے اپنے ربط اور تعلق کو قائم رکھنے کے نتیجے میں ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو سیرت ہے، سیرت کا ہر پہلو اور ہر حصہ ان کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے گا، تو پھر ہم کو اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے میں مدد ملے گی. دیکھیے قرآن کریم کے سلسلے میں جہاں تک اس کی حفاظت کا معاملہ ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اگر کوئی حفظ کرے یا حفظ نہ کرے، قرآن کی حفاظت کا نظام تو اللہ اپنی قدرت سے کریں گے، لیکن ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں اور اس طرح سے قرآن کی حفاظت کریں ہم، اور اس کے لیے ذریعہ بنے حفاظت قرآن. اگر ہم نہیں بن سکے ہیں تو ہماری اولاد کے لیے فکر کریں. اولاد بھی دنیا کے مختلف شعبہ جات میں تعلیم کے، عصری تعلیم علوم کے سلسلے میں لگی ہوئی ہے، تو کم از کم ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے جہاں قرآن مجید کی حفظ کا نظام چل رہا ہے دینی اداروں کے اندر، خاص طور پر یہ جو ادارہ ہے مدرسہ مدینہ العلوم، جہاں شعبہ حفظ قائم ہے اور حفظ کا تعلیم کا نظام چل رہا ہے، تو یہاں اپنا مالی تعاون پیش کریں. اگر ہم اپنی اولاد کو بنا نہیں سکے اور وہ دنیاوی لائن میں لگی ہوئی ہے، تو خیر دنیا کی تعلیم کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اسلام اس کو روکتا ہے یا منع کرتا ہے یا اس پر کسی طرح کی کوئی ایسی بات کہ عصری اور دنیاوی علوم نہ سیکھیں، ایسی بات نہیں. آپ اگر اس میدان میں لگائے ہیں اور کسی اپنے بچوں میں سے کسی بچے کے لیے حفظ قرآن کے سلسلے میں آگے بڑھانے کا موقع نہیں ہے، تو آپ یہ کیجئے کہ جہاں یہ نظام چل رہا ہے دینی مدرسوں کے اندر، وہاں اپنا
دل کھول کر تعاون کیجیے. اگر آپ اپنا تعاون دیں گے تو بچے جو حفظ قرآن کی سعادت پائیں گے تو حفاظت قرآن کے سلسلے میں آپ کا بھی تعاون رہے. آج ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں باطل طاقتیں جس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ کلام مٹ جائے، اور کسی طرح سے وہ کچھ ایسی کتابیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پھیلا کر قرآن کو صفحہ ہستی سے میٹ دینے اور ختم کرنے کی یہودی اور عیسائی ذہنیت کوششیں کر رہی ہے. اگر ہمارا یہ سلسلہ ہو کہ قرآن مجید کے سلسلے میں حفظ قرآن کے تعلق سے ہمارا اپنا مالی اعتبار سے کم از کم اپنا تعاون ہماری طرف سے ہو تو حفاظت قرآن میں ہمارا بھی حصہ شامل ہوگا. بس میں اس موقع پر یہی ایک اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا. آپ احباب دینی مدارس کے سلسلے میں خاص طور پر ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، اس کے لیے اپنا تعاون پیش کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے آپ ضرور اس مدنی علوم ادارے کے لیے تعاون دیجیے تاکہ یہ دین دنیا اور رات دنیا ترقی کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ضرور آپ اپنے شہر کے اندر چلنے والے اس دینی ادارے کے لیے اپنا تعاون پیش کریں گے، اور یہاں کے طلباء کے لیے آپ خاص دھیان اور اپنا توجہ دیں گے، اور ہر اعتبار سے ان کے لیے اپنی فکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.